الحمدللہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان محمدا عبده ورسولہ۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آسان فہم قرآن کی ایک اور نشست میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ آج انشاءاللہ ہم 10ویں سبق کا پہلا حصہ لیں گے جو اس کا لٹریچر کا حصہ ہے۔ آپ کو میں بتاتا چلوں، یہ صرف 20 چیپٹرز کا کورس ہے، 20 ککشاؤں کا ایک لگھو پاٹھیہ کرم ہے، اس لیے شوق سے سیکھیے، جوش میں ہو کے سیکھیے، انجوائے کرتے ہوئے سیکھیے۔ اور ان ککشاؤں کا، ان کلاسز کا مقصد بھی کیا ہے کہ ہندی بھاشا میں ہم قرآن کے شبدوں کو آسانی سے سمجھ لیں۔ یہ ہم لوگ بہت زیادہ بیزی ہیں، بہت ٹائم نہیں ہے، بہت لمبے سمے تک بھی ہم تھوڑا سا سمے نہیں دے سکتے، اور بہت کم سمے، مطلب بہت لمبے سمے تک، بہت زیادہ دنوں تک بھی ہم کم سمے نہیں دے سکتے، اور بہت زیادہ سمے بھی نہیں دے سکتے ہم کم دنوں میں۔ اس لیے بہت کم دنوں کے لیے بہت کم سمے چاہیے آپ کا، 1 گھنٹہ ہارڈلی۔ اور کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس لیے کاپی پین نکال لیجئے اور پلان کریے۔ ابھی تک اگر پلان نہیں بنایا ہے آپ نے قرآن کریم سیکھنے کا، تو یعنی کہ آپ نے قرآن کو نہیں سیکھنے کا پلان بنا رکھا ہے۔ سوچئے کسی شادی کا یا کسی ٹرپ کا کیا کیا پلان بناتے ہیں ہم، ہر چیز لکھتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں، اور اس کو پھر پورا کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اللہ کی کتاب سیکھنے کے لیے ہم نے کوئی پلان نہیں بنایا، اور if you fail to plan you plan to fail۔ اگر واقعی میں پلان نہیں بنایا ہے سیکھنے کا، تو ہم نے نہیں سیکھنے کا پلان بنایا ہے۔ سبق نمبر 10 ہے۔ دیکھیے یہ سبق جب پورا ہو جائے گا تو 116 الفاظ، یعنی کہ 9 + 1، ابھی 10 گھنٹے پورے لگیں گے نہیں، 10 گھنٹے لگتے ہی 116 نئے الفاظ سیکھ جائیں گے ہم، جو قرآن کریم میں لگ بھگ 29,000 بار آتے ہیں۔ 29,000 ٹائمز، 29,000 بار آتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم کیا پڑھیں گے؟ دیکھیے، نماز کے بعد کی 2 اہم دعائیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور عربی کا گرامر، اس کے بعد جو ویڈیو آئے گی گرامر کی، اس میں ہم نصرہ، خلق، ذکر، ابدا، یعنی کہ جو ماضی ہے اس کا دوسرا حصہ دیکھیں گے، اور اس سے متعلق ابیاس بھی کریں گے، ایکسرسائز بھی کریں گے۔ آج کے سبق کی 2 دعائیں سیکھنے سے پہلے پچھلے سبق میں ہم نے درود ابراہیمی، جس کو ہم درود کہتے ہیں، اس کو سیکھا تھا ہم نے۔ ایک بار جلدی سے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا اللہ تو رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے تو نے رحمت بھیجی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، انک حمید مجید، بے شک تو تعریف کے قابل بزرگی والا ہے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، یا اللہ تو برکت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، کما بارکت علی ابراہیم، جیسے تو نے برکت بھیجی ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، انک حمید مجید، بے شک تو بزرگی والا، تعریف کے قابل بزرگی والا ہے۔ یہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا۔ جو کوئی اس کو ڈیٹیل میں ریوائز کرنا چاہتا ہے وہ پچھلی ویڈیو دیکھ سکتا ہے، سبق نمبر 9 کی پہلی ویڈیو۔ اب آج ہم کیا دیکھنے جا رہے ہیں؟ نماز کے بعد کی 2 دعائیں۔ ہم نے سفر اپنا کہاں سے شروع کیا تھا؟ ہم نے سفر شروع کیا، سورہ فاتحہ سیکھی ہم نے، اذان سیکھی، اور رکوع میں پڑھے جانے والے کلمات، سجدے میں پڑھے جانے والے کلمات، اور اتحیات، اور اللہم صلی علی محمد۔ اب اس کے نماز کے بعد کی دعائیں، کچھ لوگ نماز میں بھی پڑھ لیتے ہیں ان کو، یہ نماز کے بعد کی دعائیں دیکھتے ہیں۔ پہلی دعا، یہ بات آپ سے پہلے دن سے چلی آ رہی ہے، ہم قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھیں یا کوئی سورت پڑھیں یا کوئی دعا پڑھیں، اس کا کچھ پیغام ہوتا ہے، اس کے ساتھ کچھ جڑے ہوئے احساسات ہوتے ہیں۔ یہ احساسات ہم سمجھ نہیں پاتے، اس سے کنیکٹ نہیں کر پاتے، کیونکہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی۔ فار ایگزامپل، میں چائنیز بھاشا میں جانتا نہیں، میری والدہ بھی نہیں جانتی۔ اب میں چائنیز بھاشا کہیں رٹا رٹایا کچھ لکھا ہوا یاد کر کے آ جاؤں کہ اپنی ماں کو محبت کے چند کلمات بولنے ہیں اس چائنیز بھاشا میں جا کے بول دوں گا، نہ میری سمجھ میں آئیں گے نہ والدہ کی سمجھ میں آئیں گے، اور ہو سکتا ہے والدہ کو چائنیز آتی ہے تو ان کی تو سمجھ میں آ جائیں گے، مگر میں جب بول رہا ہوں گا وہ، تو اس سے میرے کیا احساس جڑے ہوں گے۔ سورہ فاتحہ پڑھ دی نماز میں یا بنا نماز کے، قرآن کے اور حصے پڑھ دیے نماز میں یا بنا نماز کے، لیکن اس سے جڑے ہوئے احساسات تک ہم نہیں پہنچ پاتے، کیونکہ قرآن کریم سمجھ میں نہیں آتا۔ رمضان کا مہینہ گزر جاتا ہے، لوگ 1 2 3 4 5 10 15 قرآن کریم مکمل کر دیتے ہیں، لیکن ایک آیت سے اس کی جڑ نہیں پاتے۔ قرآن کریم سے ہمارا سمبند کیا ہے، تعلق کیا ہے؟ سوچنا چاہیے نا۔ قرآن کریم سے ہمارا سمبند ڈائریکٹ ہے، راست۔ دنیا کی کسی کتاب کے ساتھ ایسا ہے ہی نہیں۔ جب آپ قرآن پڑھ رہا ہے، میں پڑھ رہا ہوں یا آپ پڑھ رہے ہیں، تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ وہ فلاں ایڈیشن کا قرآن پڑھ رہا ہے، سب کہتے ہیں اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہے۔ ڈائریکٹ سمبند ہے، شخصی ہے، میرے لیے طے شدہ ہے۔ کون سی آیت کس کو کس وقت ملنی ہے، یہ طے کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اس آیت کے تھرو اس کی ہدایت اس وقت چھپی ہوئی ہے، وہ اس کو لینی پڑے گی۔ آیت تو مل گئی، مطلب سمجھ لیجئے
کہ آگے جانے کا راستہ تو مل گیا مگر راستہ جس زبان میں لکھا ہوا ہے وہ زبان نہیں آتی تو کھائی میں جا کے گریں گے. پھر طے شدہ ہے, متعلق ہے. میں مسجد میں گیا, مسجد میں جانے کے بعد میں امام صاحب نے آج آیت پڑھا لی سود کے اوپر کہ جو کوئی سود کا کاروبار کرتا ہے وہ قیامت کے دن برایا ہوا کھڑا ہوگا اور ایسا ہے کہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتا ہے. اور ابھی باہر کچھ دل متوجہ ہونے لگا تھا سود کی طرف, اندر آیا تو امام صاحب نے وہ آیت پڑھ دی. وہ اس کے لیے تھی نا, امام صاحب جو آیتیں پڑھ رہے ہیں وہ متعلق ہے سب کے لیے, وہ امام صاحب کے لیے بھی. تو بدنصیبی ہماری ہے جو آیات امام صاحب پڑھ رہے ہیں ان کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہی, اور اگر ان کی سمجھ میں آ رہی ہے جو تو پیچھے مسلین ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کچھ. ہو سکتا ہے والدین کے ساتھ بدتمیزی کر کے آئے تھے, انہوں نے آ کے امام صاحب نے مغرب میں عشاء میں رکوع پڑھا لاؤ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے وصیت کر دی ہے کہ پوجا پرستش عبادت تو میری ہوگی اور ماں باپ کے سامنے تم اف بھی نہیں کرو گے, ان کو جھڑکو گے بھی نہیں, ولا تنہرہما ولا اف لہما, اور ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو گرائے رکھو گے. یہ ساری باتیں آ گئی. تو جو قرآن کے اتنے زبردست میسیجز ہیں, اتنے پوٹینشیل والے میسیجز ہیں, اتنا موٹیویٹ کرنے والے میسیجز ہیں, ہم وہ ایسے گزر رہے ہیں ان کے اوپر سے. بدنصیبی کیا ہے, کوئی ٹوکنے والا نہیں. اب ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ ابھی مغرب کی نماز پڑھ کے آئے, امام صاحب نے چند آیات پڑھی, امام صاحب بتا دینا اس کا کیا مطلب تھا, یہ مجھے کیوں سنوائی اللہ تعالیٰ نے. کتنے ہیں عشاء کی نماز پڑھی آئے, ارے امام صاحب ذرا بتا دینا یہ کون سی آیت تھی, یا تو آپ بتا دیجیے اگر آپ اتنے پڑھے لکھے ہیں آپ بتا دیجیے اس کا مطلب, ورنہ قرآن میں دیکھ کے بتا دیجیے اس کا ترجمہ. کون اتنی فکر کرتا ہے کہ میرے لیے کیوں تھی آیت. فجر میں تو لمبی لمبی آیت پڑھی جاتی ہیں اکثر, کہ کیوں تھی میرے لیے, کہ آج امام صاحب نے پڑھ دی والعصر ان الانسان لفی خسر, سورہ عصر پڑھ دی امام صاحب, ارے اس میں میرے لیے تو یہ تھا کہ تمام انسان جہنم میں جا رہے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو 4 کام کر رہے ہیں, ایمان لا رہے ہیں, ایمان کی ڈیٹیل کہاں سے آئیں گی, عمل صالحہ کر رہے ہیں, تواصل, ایک دوسرے کو حق کی وصیت کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کر رہے ہیں. یہ سارا سسٹم کولیپس ہو چکا ہے ہمارا. نماز مسجدیں جو ہدایت کی جگہ تھی وہ ہدایت کا کھنڈر ہو گئی, وہاں سے ہدایت نہیں مل رہی. امام صاحب جمعوں کے خطبوں میں پڑھ رہے ہیں اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منکم, یا اللہ تو ان کی مدد کرنا, صرف ان کی مدد کر جو تیرے دین کی مدد کر رہے ہیں اور ہمیں ان میں شامل کر. کوئی بھی نہیں کر رہا, اسے پتہ ہی نہیں دین کی مدد کرنا کیا ہے. وَغْزُلْ مَنْ خَذَلَ دِينَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تَجَلْنَا مِنْكُمْ, اور یا اللہ تو ملیا میٹ کر دے, تباہ برباد کر دے, الٹا پلٹا کر دے, ان کو ترم برم کر دے جو تیرے دین کی مدد نہیں کر رہے, اور ہمیں ان میں شامل مت کرنا. ہیں شامل, پوری کی پوری مسجد شامل ہیں اس کے اندر, ایسے تھوڑی تباہ ہو رہے ہیں. تو زبان نہ سیکھنا بڑی ٹریجڈی بن گئی ہے, آپ سمجھیے بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے. شروع سے لے کے آخر تک زبردست نظام رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری تربیت کا, زبان نہ سیکھنے کی وجہ سے وہ ملیا میٹ ہو گیا, کوئی بیوقوف بنایا تھا دین کے نام پہ, اور ہم اس زبردست ہدایت سے محروم ہیں. اس دعا کو دیکھیے, اس کا پیغام دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, اے ہمارے رب ہمیں دے دنیا میں بھلائی. ربنا مطلب اے ہمارے رب. ابھی دیکھتے ہیں کیسے آیا ہے. یہ دیکھیے ربنا, ربہ اس کا رب, پڑھ چکے ہم سب, پڑھیے میرے ساتھ. ربہ اس کا رب, ربہ ان سب کا رب, ربو کا آپ کا رب, ربی میرا رب, ربکم آپ سب کا رب, اور ربنا یا ربنا ہمارا. ربنا اے ہمارے رب. یہ ہے آتینا, یہ 2 ورڈ سے مل کے بنا ہے, ایک ہے آتی اور ایک ہے نا. آتی کا مطلب ہے دے, اور نا ہمیں دے. ان کو اگر کمبائن کریں تو ربنا آتینا, اے ہمارے رب ہمیں دے. اللہ سے کہہ رہے ہیں. فی کا مطلب میں, فی کا مطلب میں. مثال کیا ہے اس کی, فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں. فی دنیا میں. حسنا مطلب بھلائی, حسنا بھلائی. اب میں ایک شب کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں, اس سے یہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے, مگر اس سے ایک تھیم نکل کے آئے گا, ایک مطلب نکل کے آئے گا. اللہ سے دعا کیا مانگ رہے ہیں, نماز مکمل ہوئی, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, سب سے پہلے کیا مانگ رہے ہیں, یا اللہ ہمیں دنیا کی بھلائی دے. آپ کو دین کے نام پہ یہ پیغام دیا جا رہا ہے دنیا چھوڑ دو, دنیا گندی ہے, دنیا بیکار ہے, دنیا مت مانگو, اور ایک تصور بنا دیا گیا ہے دماغوں میں لوگوں کے کہ جو پھٹے ہوئے کپڑے پہنتے ہوں, پیون لگے ہوئے, زیادہ لوگوں سے بات نہیں کرتے ہوں, کسی کونے میں بیٹھے رہتے ہوں, وہ دیندار ہیں. نماز کے بعد ہی دعا کون سی سکھائی جا رہی ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, یا اللہ ہمیں دے دنیا کی بھلائی. کیا ہے بھیا دنیا کی بھلائی, بتائیے مجھے, لکھیے کیا ہے دنیا کی بھلائی. دنیا کی بھلائی کیا ہوں گی, دنیا کی بھلائی آخرت میں تو ملنی نہیں ہے. السلام علیکم بچوں, کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اگر آپ قرآن TPI کلاسز میں شامل ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یوٹیوب پہ
علامہ سید عبداللہ طارق صاحب کے چینل پر درس قرآن کی بہترین ویڈیوز موجود ہیں. آپ ان ویڈیوز کے ذریعے سے اپنے علم کو بڑھا سکتے ہیں اور قرآن کی گہرائیوں کو بھی سمجھ سکتے ہیں. لہٰذا آپ ان کے چینل کو سبسکرائب کریں, ان ویڈیوز کو خود بھی دیکھیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں. جزاکم اللہ خیرا جزاک, بارک اللہ فیکم. بہتر گھر, بہتر رہنے کی جگہ, اچھی سوسائٹی. قرآن نے ذکر کیا ہے نا کہ جنت وہ جگہ ہوگی جہاں کھانے کی فیسلٹی ہوں گی, پینے کی فیسلٹی ہوں گی, منظر اچھے ہوں گے. وہ جنت وہاں ملے گی, یہیں سے شروع ہو جائے گی کہ اسی دنیا میں رہتے ہوئے ایسی سراؤنڈنگ مل جائے, ایسی لوکیلٹی مل جائے جو جنت والی فضا رکھتی ہو, ایسے پڑوسی مل جائیں. یہ دنیا کی بھلائی ہے نہیں, جو نیک ہو, صالح ہو, اچھے ہو. اچھی سوسائٹی دنیا کی بھلائی ہوئی نہیں تو کہاں روکا ہے دین نے دنیا کی بھلائی کو؟ اپنا مقصد یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان بھلائیوں کو حصول, ان بھلائیوں کی ریل پیل, ان کے حصول میں ضرورت سے زیادہ اکٹھے کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے, مگر یہ ساری بھلائیوں کی دعا کرائی جا رہی ہے. نیک بچے, نیک اولاد, یہ دنیا کی بھلائی ہے نہیں, یہاں پہ فائدہ پہنچائیں گی. نیک بیوی, نیک جوڑے, یہ ہے نہیں. اچھی سوسائٹی میں رہنا, اچھا پانی مل جانا, اچھا کھانا مل جانا, اچھے کپڑے مل جانا, یہ دنیا کی بھلائی ہے نہیں ہے. اچھے لوگوں کی صحبت مل جانا, تو دین نے نہیں روکا ان چیزوں سے. اور دیکھیے اس کے بعد وفی الآخرت یہ حسنہ, وا کا مطلب اور, فی کا مطلب میں, یہ وہی لفظ فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے. آخرہ, آخرت. اب آخرت بعد والا, آخرت ورڈ جو ہے نا, دیکھیے آخرت ورڈ ہے بعد کے لیے. کائے کے لیے؟ بعد کے لیے. میں آپ کو ایک آیت پڑھ کے سناتا ہوں. من کانا یرید العاجلۃ اجل جلہ پہلے والا, اور آخرہ بعد والا, تو آخرت بعد. اور جو کوئی بعد کا, یہ وفی الآخرہ اور بعد میں حسنہ, بعد کے آخرت میں بھی بھلائی چاہیے, یہاں کی بھی چاہیے, بعد کی بھی, اسی دنیا کے بعد کے حصے میں بھی, اور اس کے بعد کے حصے میں, قبر کے حصے میں, یا مرنے کے بعد جب حساب کتاب ہوگا تو اس کے حصے میں وہ بھی بھلائی چاہیے. اور آپ غور کیجئے, پہلے بھلائی اللہ تعالیٰ, دعا کی ترتیب کیا ہے جو ہمیں سکھائی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو, قرآن کے تھرو. پہلے دنیا کی بھلائی یہ منگوائی گئی ہے, اور پھر ساتھ میں اس کے سیکنڈ نمبر پہ آخرت کی بھلائی. آخرت کی بھلائی کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے, اللہ تعالیٰ کا قرب مل جائے, اللہ تعالیٰ کی محبت. دنیا کی بھلائی اللہ تعالیٰ کی محبت یہیں میں دل میں گھر کر جائے, اور پھر اللہ تعالیٰ کا ساتھ مل جائے. تو یہ تمام چیزیں. ایک بات دیکھیے, ربنا اے ہمارے رب, ربنا اے ہمارے رب, آتینا عطا کر ہمیں, دیکھیے پھر دنیا حسنہ, دنیا کی بھلائی, دنیا میں, پھر دنیا میں بھلائی. اب اس فتوے کے اوپر کون فتوی دے گا؟ وفی الآخرتی, اور آخرت میں, بعد میں بھی حسنہ, بھلائی, اور بعد میں بھی بھلائی. یہ آخرت وہی والی, میں ویڈیو پہ لمبی ہو جائے گی, اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ یوٹیوب پر جائیے آپ, اور یوٹیوب پر جا کے علامہ سید عبداللہ طارق یہ ٹائپ کیجئے, اور ٹائپ کیجئے دنیا اینڈ آخرت. تو ڈیٹیل سے کیا ہے دنیا, کیا ہے آخرت, اس کی ڈیٹیل آ جائے گی انشاءاللہ. بہت الگ الگ جگہوں نے الگ الگ موقع پہ سمجھایا ہے, بہت کرسٹل کلیئر آپ کو آنسر مل جائے گا. دوسری دعا دیکھیں. اچھا ابھی دعا پوری نہیں ہوئی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ, پہلے نمبر پہ اس دنیا کی بھلائی, وفی الآخرتی, اور آخرت کی بھلائی. وقنا, وا کا مطلب اور, قی, یہ قی مطلب بچا, وقی بچا, نہ ہمیں, وقنا اور بچا ہمیں, وقنا اور بچا ہمیں, عذاب النار, عذاب نار, آگ. نار کا مطلب آگ ہے, نار جہنم لکھا ہوتا تو جہنم کی آگ, آگ سے بچا, وقنا عذاب النار, اور ہمیں بچا آگ کے عذاب سے. خالی جہنم کی آگ کی بات نہیں ہو رہی, اس دنیا میں بھی تو آگ لگی ہوئی ہے, اس دنیا کی آگ سے بھی بچا. اور بہت سی آگ ہم نے سینوں میں پال رکھی ہے, اور ایک ہوتی ہے غصے کی آگ. ان تمام آگوں سے بچا. اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا, اس پر تو بہت ضروری, جنہیں غصہ بہت آتا ہے, غصے کی وجہ سے ان کے گھر تہس نہس ہو رہے ہیں, تل پٹ ہو رہے ہیں, بیوی شوہر سے لڑ رہی ہے, شوہر بیوی سے لڑ رہی ہے. اس کا سولوشن دیا ہے سورہ لہب کے اندر. میں آپ سے درخواست کروں گا, آپ جا کے یوٹیوب پہ علامہ سید عبداللہ طارقی ٹائپ کیجئے, علامہ سید عبداللہ طارق, اور سورہ لہب, سورہ لہب یہ سنیے, تبت یدا ابی لہب, سنتے نا,
ہلاک ہو گئے, اس کی دونوں ہاتھ, اس کی ساری صلاحیتیں ختم ہو گئیں, جو آگ والا ہے, جو اندر آگ پالے ہوئے ہے. یہ زبردست, اور اس سے سمجھ میں بھی آئے گا کہ جینا کیسے. تو اس دعا میں کیا ملا؟ ربنا آتنا فی الدنیا, اے اللہ ہمیں دے تو دنیا کی بھلائی, وفی الآخرۃ حسنہ, اور آخرت میں بھلائی, وقنا عذاب النار, اور بچا ہمیں آگ کے عذاب سے. اگلی دعا, ایک اور دعا زبردست, سلام پھیرتے ہی, اللہم اے اللہ, اللہم اے اللہ, اعنی, یہ بھی اعانت کر, اعنی میری اعانت کر, اعنی میری اعانت کر, میری مدد کر. کائے پہ؟ مدد فرما میری. ہم اللہ تعالیٰ سے کن کن چیزوں پہ مدد چاہتے ہیں؟ دعا کیا سکھا رہی ہے ہمیں؟ اللہ ذکری کا, اللہ تیرے ذکر پر. اللہ کا مطلب پر, مثال ہے السلام علیکم, ذکری کا تیرے ذکر پر. یا اللہ تم, اللہم اعنی علی ذکری کا, یا اللہ مدد فرما, میری مدد کر تیرا ذکر کرنے پہ. ابھی اس لفظ پہ آئیں گے. والشکری کا, وا کا مطلب اور, شکری کا تیرے شکر کرنے پہ. شکر کیا ہے؟ شکر. تیسرا و اور, حسن عبادتی کا, حسن مطلب بہتر, عبادتی کا تیری بہترین عبادت کرنے. تو یا اللہ میری مدد کر کائے پہ؟ تیرے ذکر کرنے پر, تیرے شکر کرنے پر, اور تیری بہترین عبادت کرنے. یہ لفظ سب سے زیادہ مس انڈرسٹوڈ شبد ہے ذکر. ذکر کا مطلب عوام کے اندر, پبلک کے اندر یہ ہے کہ کہیں پر تسبیح لے کر, مالا لے کے کسی کونے میں بیٹھ جانا. قرآن اس کا میننگ, یہ قرآن کا ٹرم ہے, قرآن اپنی ٹرمنالوجی کو خود ایکسپلین کرتا ہے, اور یہ بھی کیا ہے. سورہ طٰہٰ پڑھ ڈالیے, اٹھا جالیے, وہاں پر ذکر ہے شروع میں ہی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا. تو ان کو عصا کی بات ہوئی ہے, ان کو یہ دیا, موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری, اور اس کے بعد یا اللہ تو یہ کام میرے لیے آسان کر دے, اور اکیلے ہیں کہہ رہے ہیں یا اللہ تو میرے لیے اس کام کو آسان کر دے, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی, میرا سینہ کھول دے, میرے بھائی کو اس عمل میں, میرے بھائی کو میرے ساتھ کر دے, ہارون کو بھی, دونوں کو ساتھ میں کر دے. دونوں کو ایک سے دو ہو گئے. فرعون کے دربار میں بھیجنے کو کہا تھا اللہ نے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تو سینہ کھول دے اور بھائی مجھے دے دے, اور آگے لکھا ہوا ہے پڑھیے گا کیا, ہم تیری خوب تسبیح کریں گے. تسبیح لفظ, خوب تیرا ذکر کریں گے. تو میں آپ سے درخواست کروں گا, یوٹیوب پر جائیے گا اور علامہ سید عبداللہ طارق یہ ٹائپ کیے گا, یہ اس کے آگے ڈالیے گا ریئل میننگ آف, سمجھنا چاہتے ہیں تو, ورنہ غلط فہمی میں جی رہے ہیں. ریئل میننگ آف, میں بہت سے ٹرم سیکھ رہا ہوں, ان سب ہم نے سارے میننگ انہی سے سیکھے ہیں. ہم آپ کو سارے یہاں سکھا سکتے ہیں, ویڈیو 2 گھنٹے کی لمبی ہو جائے گی, فائدہ ہی نہیں ہوگا. جتنا اچھا آپ ان کی ویڈیو دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا. کیا ہے یہ میننگ؟ تسبیح نہیں معلوم عوام کو اس کا میننگ, اور جو میننگ معلوم ہے وہ غلط ہے, یا اس کا ایک بہت ناقص سا حصہ ہے. تسبیح کیا ہوتا ہے, ذکر کیا ہوتا ہے, شکر کیا ہوتا ہے, یہ سارے میننگ یہ پتہ ہونے چاہیے. تسبیح, ذکر, شکر. ظلم کیا ہے, ظلم کیا ہے, اور غافل کون ہے, غافل, اور یہ کم سے کم کافر. یہ آپ سنیے, قرآن ہر دور, قرآن ایک ایوالو ہونے والی کتاب ہے. اگر اس کی جانکاری صرف آپ پچھلی جنریشن تک جو آئی ہے اسی کو گیدر کریں گے, آپ پیچھے رہ جائیں گے. قرآن پیچھے نہیں رہے گا. قرآن میں غور و فکر کرنے والے آتے چلے جائیں گے, قرآن آگے, اس کی فہم آگے بڑھتا چلا جائے گا. جو اپنے دور کے قرآن کے فہم کو نہیں سمجھے گا, قرآن کی اس دور کی فہم کو سمجھیے, جو پیچھے سے ریلیٹ ہوا ہے, کہیں سے نیا نہیں آیا ہے. قرآن اپنی ٹرمنالوجی کو خود ایکسپلین کرتا ہے. مومن کس کو کہتا ہے, منافق کیسے کہتا ہے, ایمان کیا ہے, ساری چیز, بہت سی چیزیں. ابھی تو میری درخواست ہے, ہاتھ جوڑ کے آپ لوگوں کو درخواست ہے, ان چیزوں کو ضرور سنیے. سرچ کی نہیں ملے میرے نمبر پر کہیے, میں ان کے آپ کو نکال کے لنکس سینڈ کروں. تو ایک اور دعا ہے, اللہم اعنی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتی کا. اور مجھے 1 منٹ کا ٹائم دیں تو کم سے کم میں ایک ٹرم تو کلیئر کر ہی دوں قرآن سے. یہ سورہ طٰہٰ کا جو ہے یہ میں نکالتا ہوں آپ کے لیے, بس مجھے 30 سیکنڈ دیجیے. دیکھیے, قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون واخی, اور میرے وزیر میرے کنبے میں سے کر دے ہارون آخی ہے, میرے بھائی ہارون کو. اشدد بھی ازری, تو اس سے میری کمر کس دے.
वशरिकू फी अमरी, और वो मेरा शरीका कार कर दे, कि नुसब्बिहक कसीरा, हम दोनों मिलके तस्बीह करेंगे तेरी। तस्बीह यहाँ पे लफ्ज़ आया ना, जिक्र शुक्र तस्बीह सब ये आगे पीछे ऐसे समझे जाते हैं, हमने तस्बीह बयान कर दी। दोनों मिलके तस्बीह करेंगे, तस्बीह तो अकेले होती है, हम यही समझते हैं ना। वनज़कुरा का कसीरा, और दोनों मिलके खूब तरह जिक्र करेंगे। और जिक्र तो अगर कोई इंडिविजुअल चीज़ है तो फिर अल्लाह का रसूल अल्लाह ताला से ही क्यों कह रहा है बात कि भाई मेरा भाई भेज दे, साथ में तस्बीह करेंगे, साथ में जिक्र करेंगे, ये सोचने की बात है। और मैं तो आप लोगों से कहूँगा यूट्यूब पर जाके सूरत तौहा पूरी डालिए शुरू से आखिर तक, तो ये डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो ये कंप्लीट हो गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सबक नंबर 10 का पहले से कंप्लीट हो गया। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें कुरान करीम पढ़ने, समझने, अमल करने, गौर व फिक्र करने, इसके सही मानो मफ़हूम को समझने की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, अगर आप कुरान टीपे क्लासेस में शामिल हैं तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अल्लामा सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब के यूट्यूब चैनल पर दर्स कुरान के बेहतरीन वीडियोस मौजूद हैं। इन वीडियोस के ज़रिए आप कुरान की गहराइयों को अच्छे से समझ सकते हैं और अपने इल्म को बढ़ा सकते हैं। उनके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वैल्यूएबल लेसन्स का फ़ायदा उठाएं। अल्लाह आप सबको हिदायत अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आसान फ़हम कुरान की एक और नशिस्त में आप सभी का इस्तकबाल है। आज हम सबक नंबर 10 के बी पार्ट को पढ़ेंगे, यानी कि दूसरा हिस्से को, जिसमें उसका ग्रामर देखेंगे इंशाअल्लाह। हमने जैसे कि आपको इल्म है कि फ़ेल शुरू कर दिया है, तो फ़ेल का दूसरा पोर्शन लेंगे। ये बात बार बार आ चुकी है। अरबी ज़बान में 3 तरीके के शब्द हैं, 3 तरीके के अल्फाज हैं। पहला है इस्म, दूसरा फ़ेल, तीसरा हर्फ। हमने इस्म भी खूब पढ़ लिए हैं, हर्फ भी खूब पढ़ लिए हैं, और हमने फ़ेल पढ़ने शुरू किए हैं। फ़ेल वो कलिमा है या वो अल्फाज है जिससे किसी काम का करना या होना पता चले, जैसे फतह, 3 लेटर से मिलकर बनता है। फतह मतलब उसने खोला, ये काम करने की बात हो रही है, खोलने की। यफ़अलु वो करता है। अरबी ज़बान में देखिए 3 हुरूफ से बनते हैं लगभग। नसरा उसने मदद की, फ़अला उसने किया, दरबा उसने मारा। देखिए ये उसकी पहली टेबल है जो हमने पिछली बार पढ़ी थी, और फ़अला जैसा हमने पढ़ा था फतह। तो पिछली बार जो पढ़ा था उसको रिवाइज भी करेंगे और फिर इंशाल्लाह आगे चलेंगे। पढ़िए मेरे साथ, एक बार याद दिला दूं, सीधे हाथ से हम जो भी इशारे कर रहे हैं वो मर्दों के लिए, आदमियों के लिए हैं। बाएं हाथ से जो भी इशारा होगा वो औरतों के लिए होगा। एक उंगली से इशारा वाहिद के लिए, 4 उंगलियों से इशारा जमा के लिए। चलिए पढ़ेंगे मेरे साथ। ये भी बताया था मैंने, अरबी माजी या माजी पढ़ने के लिए हम हाथ भी नीचे रखेंगे और आवाज़ भी थोड़ी सी हल्के रखेंगे। और ये भी बताया था अलामत क्या थी। माजी की अलामत थी लास्ट में, वर्ड के लास्ट में हम पहचान लेंगे, लालू, तातू, तुमना। ठीक है, चलिए पढ़ेंगे। पढ़िए मेरे साथ। फ़अला उसने किया, जोर से पढ़िए, जोर से पढ़िए, कोई देखे ना देखे, अल्लाह देख रहा है। और आप में से जो लोग ये प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं वो वैसे हैं, उस मजदूर की तरह हैं जिस मजदूर के पास सारे आलात मौजूद हैं एक दीवार को तोड़ने के लिए, मगर वो मजदूर अपनी काहली और स्मार्टनेस की वजह से उन आलात का इस्तेमाल ही नहीं करता और अपने नाखून से उसको दीवार को खुरच रहा है। तो उसके नाखून उखड़ जाएंगे, दीवार नहीं खुरचेगी। तो ऐसे ही ये जो इशारे हैं और ये बोलना है, ये सोचना है, ये आलात हैं अरबी भाषा को तोड़ने के लिए, आसान तरीके से समझने के लिए। चलिए पढ़िए मेरे साथ। फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतू मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया। मैंने गलत बोला? सही बोला, सही बोला। फ़अलना हम सब ने किया, फ़अलत उसे औरत ने किया। दोबारा पढ़ेंगे एक बार। फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतू मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया, और ये फ़अलत उसे एक औरत ने किया। तो ये पिछले सबक में हमने पढ़ा था। इसके साथ हमने फतह की प्रैक्टिस करी थी, जैसा फ़अला था वैसे ही फतह था। चलिए प्रैक्टिस करेंगे एक बार। फतह उसने खोला, इसमें तो ये फ़अला तो जर्नल है। चलिए पढ़ेंगे। फतह उसने खोला, फतहू उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतू मैंने खोला, फतहतुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला, और फतहत उसे एक औरत ने खोला। तो एक तरीके से जो हमने पढ़ा था फ़अला तो स्टैंडर्ड है,
جو آپ نے پڑھا، پہلا پڑھا ہم نے فتح. اب فتح جیسے اور بہت سارے. آج ہم دوسرا پڑھنے والے ہیں. دوسرا کیا ہے؟ اس کو ہم ٹیبل کو اور آگے بڑھائیں. یہ پہلا ہم نے پڑھا تھا فتح، دوسرا ہے نصر. دوسرا ہے نصر. اب فتح کے جیسے اور بہت سارے، نصر کے جیسے اور بہت سارے. آج ہم نصر پڑھیں گے. چلیے پریکٹس کریں گے میرے ساتھ. بالکل ویسے ہی، گھبرانا نہیں ہے. نصرت کیسے یاد کریں گے؟ نصرت، مدد، اذا جاء نصر اللہ والفتح. چلیے، نصر اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرت تا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی. بہت بڑھیا. دوبارہ پڑھیں گے سوچتے ہوئے. عربی بھی اردو بھی سوچ رہے ہیں. کوئی ادھر بیٹھا ہے، کوئی ایک بیٹھا ہے، چار بیٹھے ہیں، آدمی بیٹھے ہیں، دو ہیں، سوری دو نہیں، ایک ہے یا چار، تین ہیں، پانچ ہیں، 10 ہیں. دوبارہ پڑھیں گے. نصرا اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی. اور دیکھیے ایک عورت کے لیے نصرت، نصرت اسے ایک عورت نے مدد کی. اس کو بھی یاد کر سکتے ہیں بڑے آسانی سے ہم. نکھت، نصرت، مسرت ایسے بولا جاتا ہے نا، لیڈیز نام بھی ہوتے ہیں. تو وہ نصرت اسے ایک عورت نے مدد کی. چلیے دوبارہ پڑھیں گے. نصرا اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی، نصرت اس ایک عورت نے مدد کی. اب عربی پڑھیں گے اسے سوچتے ہوئے. نصر، نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا، نصرت. ایک بار اور. نصر، نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا، نصرت. اب دیکھیے بالکل جیسا نصرہ ہے ویسے ہی خلقہ ہے. خلقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس نے پیدا کیا. چلیے پڑھیے. خلقہ اس نے پیدا کیا. شوق سے سوچتے ہوئے اللہ کی بات چلیے، اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے. خلقہ اس نے پیدا کیا، خلقو ان سب نے پیدا کیا. کوئی نہیں پیدا کرتا ہے، اصل پیدا کرنے والا تو اللہ ہی ہے، مگر یہ سمجھنے کے لیے ہم بول رہے ہیں. خلقو ان سب نے پیدا کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلقتم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا، خلقت اس ایک عورت نے پیدا کیا. دوبارہ پڑھیں گے سوچتے ہوئے. خلقہ اس نے پیدا کیا، خلقو ان سب نے پیدا کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلقتم آپ سب نے پیدا کیا، اور خلقنا ہم سب نے پیدا کیا، خلقت اس ایک عورت نے پیدا کیا. بہت آسان ہے. دوبارہ عربی پڑھیں گے بس سوچتے ہوئے. خلقا، خلقو، خلقتا، خلقتو، خلقتم، خلقنا، خلقت. ایک بار اور صرف عربی پڑھیں گے. خلقا، خلقو، خلقتا، خلقتو، خلقتم، خلقنا، خلقت. دیکھیے بالکل ایسے ہی ذکرہ اور عبدہ ہے. ذکرہ اس نے ذکر کیا یا اس نے یاد کیا، اور میں آپ کو بتایا یہ ویڈیو دیکھیں گے آپ، میں ایک بار پھر بتا دوں. ذکرہ اس کی ویڈیو دیکھیں گے تو اچھا لگے گا آپ کو. سورہ طٰہٰ کے اندر 20-34 میں آپ سے درخواست کروں گا. طٰہٰ 20-34 یوٹیوب پر جائیے اور علامہ سید عبداللہ طارق ٹائپ کر کے سورہ طٰہٰ 20-34 اس کا درس سن لیجیے، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا تسبیح اور ذکر اس کی کیا حقیقت ہے. ہم یہ سوچتے ہیں یہ دونوں چیزیں اکیلے ہوتی ہیں، یہ اکیلے ہیں یا وہی ہیں
کیا جو ہم سمجھ رہے ہیں وہی ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں وہ ہے ہی نہیں، یہ کلیئر ہو جائے گی بات. تو بات ہی چل رہی تھی ذکر، اور ذکر بالکل نصارہ کی طرح ہے. پڑھیں گے، اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں ایک بار. ذکر اس نے یاد کیا، ذکرو ان سب نے یاد کیا، ذکرتا آپ نے یاد کیا، ذکرتو میں نے یاد کیا، ذکرتم آپ سب نے یاد کیا، ذکرنا ہم سب نے یاد کیا، ذکرت اسے ایک عورت نے یاد کیا. اگلا عبدا، عبدا اس نے عبادت کی، عبدا اس نے عبادت کی، عبدو ان سب نے عبادت کی، عبدتا آپ نے عبادت کی، عبدتو میں نے عبادت کی، عبدتم آپ سب نے عبادت کی، عبدنا ہم سب نے عبادت کی، اور عبدت اس ایک عورت نے عبادت کی. اچھا ایک اہم پیغام دینا چاہتا ہوں جو بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، اور اس کے بنا جو ہے ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو ہے دونوں جگہ خسارہ ہی خسارہ ہے. جبکہ میں خود بھی ایک معمولی مولوی ہوں، لیکن ہمیں اتنا علم نہیں تھا، اور جو کچھ بھی تھوڑا بہت علم آیا وہ علامہ سید عبداللہ طارق کے ویڈیو سے آیا. لہذا میں تمامی حضرات سے، خاص طور سے بچوں سے، نوجوانوں سے، اسٹوڈنٹ سے اور بڑوں سے میں درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے لیے قرآن کی طرف راغب ہو جائے، اللہ کی کتاب کی طرف راغب ہو جائے، اور اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، ورنہ میرے محترم یہ بہت خسارے کا سودا ہوگا کہ ہم اگر علامہ کی ویڈیو کو نہ دیکھیں. لہٰذا آپ تمامی حضرات سے پھر مؤدبانہ گزارش ہے کہ علامہ سید عبداللہ طارق کے یوٹیوب چینل پر جائیے، اس کو لائک کیجئے اور اس کو سبسکرائب کیجئے. دیکھیے، دو چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک کام کا کرنے والا ہوتا ہے اور ایک جس پر کام کا اثر ہو رہا ہوتا ہے. کرتا ہندی میں اور کرم. کرنے والا سبجیکٹ ہو تو زیدن، دیکھ رہے ہیں جو کام کا کرنے والا ہو نا تو اس کے اوپر ہی آ رہے ہیں دو پیش، اور جو آبجیکٹ ہے جس پر کام کا اثر ہو رہا ہے یا اس پر کام کیا جا رہا ہے تو وہ آئے تو زیدن. یہ فرق یہاں دکھایا جا رہا ہے بار بار. سبجیکٹ کے طور پہ دو پیش، اور کوئی اور رول میں چینج ہوگا تو ورنہ جنرل رول یہ ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات، یہ ہم پاس پڑھ رہے ہیں، ماضی پڑھ رہے ہیں، اگر ہمیں منع کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ اگر بات کی نفی کرنی، کہنا نہیں. جیسے ہم نے پڑھا فعلا اس نے کیا، ہمیں کہنا ہے اس نے نہیں کیا، تو کیا کریں؟ اچھا یہ لکھا ہے میں نے نہیں پیدا کیا. جیسے خلقتا خلقتو میں نے پیدا کیا، کہنا ہے مجھے میں نے نہیں پیدا کیا. خلقتو میں نے پیدا کیا، مگر کہنا ہے مجھے میں نے نہیں پیدا کیا، میں نے نہیں پیدا کیا، ہم نے نہیں تو ہم کہیں گے، دیکھیے کیا لگایا انہوں نے، ماضی میں پاسٹ پہ ما لگا دیں گے. ما خلقنا میں نے نہیں پیدا، ما خلقنا ہم نے پیدا نہیں کیا، ما خلقتم، ٹھیک ہے، ما لگا دیا سب میں. میں آپ کو ایک لگا کے دکھاتا ہوں، ما یاد رکھنے کے لیے، ما سے ماضی اور ما. اب سنیے، دیکھیے خلقا اس نے پیدا کیا، ما خلقا اس نے نہیں پیدا کیا، ما خلقو ان سب نے نہیں پیدا کیا، ما خلقتا آپ نے نہیں پیدا کیا، ما خلقتو میں نے نہیں پیدا کیا، ما خلقتم آپ سب نے نہیں پیدا کیا، اور ما خلقنا ہم سب نے نہیں پیدا کیا. تو ماضی میں نہیں کرنے کے لیے پہلے کیا لگا دیتے ہیں ہم؟ ما لگا دیتے ہیں. آسان ہو گیا ہوگا، نوٹ کر لیجیے. نوٹ کر رہے ہیں، یاد رکھیے گا. یہ کاپی بک اور پین یہ گواہ بنے گا کل قیامت کے دن کہ آپ نے سیکھنے کے لیے صرف کیا تھا اس کو اللہ کی کتاب. اب اس سے متعلق جو ایکسرسائز ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. ایکسرسائز میں تو آپ کو یہی پریکٹس کرنی پڑے گی. دیکھ لیجیے، یہ نصرہ کی ٹیبل لکھنی ہے، خلقہ کی ٹیبل لکھنی ہے، ذکرہ کی ٹیبل لکھنی ہے، پوری جو پڑھائی عبدہ کی پوری ٹیبل لکھنی ہے. اور ٹیبل لکھنی ہے سوچتے ہوئے. نہیں لکھیں گے، سوچتے ہوئے نہیں لکھیں گے تو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا. آئیے اب ایکسرسائز کر لیتے ہیں. جملوں کا ہندی میں ترجمہ کرنا ہے. یہ لکھیے اس طرف عربک اور اس کا ترجمہ کرنا ہے ہندی میں. ہوا ہے ہم دیکھتے ہیں. ایک ورڈ ہے وا، ایک ورڈ ہے لا. قد نصرکم اللہ. دیکھیے کر لیں گے. وا کا مطلب اور ہوتا ہے، اور یہ لکھا ہوا ہے اور. لا کا مطلب ہوتا ہے البتہ. لی کا مطلب لیے بھی ہوتا ہے، البتہ بھی ہوتا ہے. یہ قد ہم پڑھ چکے ہیں، آپ کو یاد ہوگا. کہاں پڑھا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ قد پڑھا تھا ہم نے، قد قامت الصلاۃ میں. ہمیں آپ کو یاد ہونا چاہیے قد جو ہے یہ یہ تحقیق کا مطلب دیتا ہے. صلاۃ کھڑی ہو چکی ہے، اور قد ایک کام اور کرتا تھا، اگر یاد ہو کسی کو. اس کے بعد جو ماضی آنے والا ہوتا ہے، پاسٹ آنے والا ہے، اس کو پاسٹ پرفیکٹ کر دیتا ہے. یعنی کہ نصرہ کا مطلب ہے اس نے مدد کی. یہ قد لگنے کی وجہ سے ہو گیا مدد کر چکا، یعنی کہ اور البتہ تحقیق مدد کر چکا.
کم تم سب کی، آپ سب کی اللہ، اور البتہ تحقیق مدد کی یا کر چکا آپ سب کی اللہ، مدد کر چکا یا مدد کی. کلیئر ہو گئی بات؟ میں دوبارہ بتا دوں، وا کا مطلب اور، لا کا مطلب البتہ، قد مطلب تحقیق، تو یہ تو لا گیا، مگر قد نے ایک کام اور کرا. اس نصرہ کا مطلب ہے اس نے مدد کی، مگر اس سے پہلے یہ قد لگ گیا اگر، تو قد نصرہ مدد کر چکا آپ سب کی اللہ، اور البتہ تحقیق آپ سب کی اللہ مدد کر چکا. اگلا ہے وذکر اللہ، وا ذکرو اور اللہ، وا کا مطلب اور، ذکرو دیکھیے ذکرہ اس نے ذکر کیا، اس نے یاد کیا، ذکرو ان سب نے یاد کیا یا ان سب نے ذکر کیا، اور ان سب نے ذکر کیا اللہ کا. ٹھیک ہے، دیکھیے پھر آگے لقد خلقنا الانسان، لقد خلقنا الانسان، لا کا مطلب دیکھیے یہ اس میں لا نہیں ہے، یہ ولقد ہے، ٹھیک کر لیجیے اس کو. با کا مطلب اور، لا کا مطلب البتہ، قد کا مطلب تحقیق، ابھی پڑھا ہے اوپر. اب یہ دیکھیے خلقنا، خلقا اس نے پیدا کیا، خلقو ان سب نے پیدا کیا، خلقتا خلقتو، کیا ہے یہاں پہ؟ خلقنا ہم نے پیدا کیا انسان، ہم نے پیدا کیا انسان، وَلَقَدْ خَلَقْنَا انسان، اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان، اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان. لیکن صحیح ٹرانسلیشن کیا ہونا چاہیے؟ قد لگنے کی وجہ سے، اور البتہ تحقیق ہم پیدا کر چکے انسان. سرٹینٹی والی بات ہو گئی. ٹھیک ہے، نہیں کوئی یہ بھی لکھ دے گا تو بات ہو جائے گی، جیسے ٹرانسلیشن کے اندر ساری چیز ایکسپلین نہیں ہو پاتی، آپ کو پتا ہونا چاہیے. یہ دیکھیے اگلا ہے لاسٹ، ما عبدناہم، عبدنا، عبدنا، عبدا، عبدو، عبدتا، عبدتم، عبدتو، عبدنا ہم سب نے عبادت کی، ہم ان سب کی، ہم نے عبادت کی ان سب کی. اور اس سے پہلے کیا لگا دوں میں اگر؟ ما، تو ہو جائے گا نہیں ہم سب نے عبادت کی، نہیں ہم سب نے عبادت کی ان سب کی. دیکھیے ابھی پڑھا تھا نا، اگر ماضی سے پہلے ما لگا دیں گے تو نہیں کا مطلب دے گا، تو ہم نے عبادت نہیں کی ان سب کی. اگلا ہے فقد نصرہ اللہ، فا کا مطلب پس، دیکھیے قد آ گیا، پھر البتہ نصرہ اس نے مدد کی، ہو اس کی اللہ، دیکھیے، اور البتہ تحقیق مدد کی اس کی اللہ نے، اور البتہ تحقیق اس کی مدد کی اللہ نے. نصرہ اس، دیکھیے یہ لکھا ہے نا، نصر اللہ، اللہ نے مدد کی، ہو اس کی، اور قد لگنے سے کر چکا اللہ اس کی مدد کر چکا، فقط نصرہ اللہ. اتنا آسان ہے. جو نوٹ بک لے کے کر رہے ہوں گے وہ کر سکتے ہیں، اسکرین شاٹ لے کے بھی کر سکتے ہیں، ورنہ فائلس میں جا کے اس کا آپ PDF مانگ سکتے ہیں، اور جو اس کا آفیشیل TPI نمبر ہے وہاں پر بھی جا کر مانگ سکتے ہیں. سوال 3، نیچے دیے گئے جملوں کی عربی بنائیے. اب یہاں لکھا ہے ہندی میں، اس کی ہمیں عربی بنانی. پس ہم سب نے مدد کی اس کی، پس تو فا ہو جائے گا، ہم سب نے مدد کی، نصرنا، فا نصرنا، ہو اس کی، فنصرنا ہو. ٹھیک ہے، آپ سب نے عبادت کی اللہ کی، آپ سب نے عبادت کی، ابدا اس نے عبادت کی، ابدو، ابتا، ابتو، ابتم، اب آپ سب نے عبادت کی، ابتم اللہ، ابتم اللہ. پیدا کیا رحمان نے انسان کو، الذی، ایسے لے لیجئے، ایسے مت لیجئے، کیا کہہ رہے ہیں؟ پیدا کیا، خلقہ اس نے پیدا کیا، کس نے؟ رحمان نے. خلق الرحمان، رحمان نے پیدا کیا. اب اس میں خلقہ کا مطلب اس نے پیدا کیا، وہ ہے کون؟ وہ یہ ہے جو اگلی بعد میں آ گیا، الانسان. آپ سب نے یاد کیا اللہ کو، آپ سب نے یاد کیا، یاد کے لیے ذکرو، ذکرتا، ذکرتم، آپ سب نے یاد کیا، ذکرتم اللہ، آپ سب نے یاد کیا اللہ کو. اچھا، اور یہاں پہ اور بھی آنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، اور بھی آنا چاہیے تھا یہاں سب کو، ذکرتم اللہ. میں نے اللہ کی عبادت کی، میں نے اللہ کی عبادت، یا تو وہاں پہ اور لگا لو یا یہاں سے وہاں کاٹ دو، اب اتنا تو آ گیا ہے. میں نے عبادت کی اللہ کی، میں نے عبادت کی اللہ کی، تو ابتو، اور آگے اللہ، ابت اللہ، میں نے اللہ کی عبادت کی. تو الحمدللہ یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا، 10 چیپٹر کمپلیٹ ہو گئے. یہ 10ویں چیپٹر کا دوسرا پورشن تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، غور و فکر کرنے، اس کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے بچوں، اگر آپ قرآن TPI کلاسز کے اندر ہیں تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ علامہ سید عبداللہ طارق صاحب کی درس قرآن کی پلے لسٹ یہاں موجود ہے۔ اس پلے لسٹ کے اندر آپ جائیں گے، قرآن کریم کے حکمت کے خزانے آپ کو ملیں گے۔ تو آپ درس قرآن کی اس پلے لسٹ کو ضرور چیک کریں، اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، علامہ سید عبداللہ طارق صاحب۔